السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلینا ترجعون. اسلامی بھائیوں، پردے میں بیٹھی ماں اور بہنوں، آج کی تراویح میں 17واں پارہ آپ نے سنا ہے. اس 17ویں پارے میں پہلا سورہ آتا ہے سورۃ الانبیاء. سورۃ الانبیاء یہ پیغمبروں کے نام سے رکھا ہوا ایک سورہ ہے. انبیاء نبی کی جمع اردو میں جیسے ہم نبیوں کہتے ہیں تو ویسا عربی میں جو ہے انبیاء اس کی جمع آتی ہے. تو یہ سورت کا نام اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے نام سے ہی رکھا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس سورت کے اندر پیغمبروں کے قصے واقعات بیان کیے ہیں. یہ سورہ اس حیثیت سے ایک الگ پہلو رکھتا ہے کہ اس سورے کے اندر تقریباً 16 پیغمبروں کے نام اور بہت سو کے واقعات اللہ تعالیٰ نے اس سورے کے اندر بیان کیے ہیں. قرآن مجید کے صرف 2 ہی سورے ہیں جس میں پیغمبروں کے نام ایک ہی جگہ پر بہت کثرت سے آئے ہیں، بار بار آئے ہیں. اس میں سے ایک سورۃ الانعام ہے. سورہ انعام کے اندر ایک ساتھ 18 پیغمبروں کے نام آئے، اور یہ دوسرا سورہ ہے سورۃ الانبیاء. اس میں 16 پیغمبروں کے نام ایک ساتھ آئے ہیں. اس میں سے یعنی کہ بعض پیغمبروں کے صرف نام آئے ہیں اور بعض کے جو ہے واقعات قصے بھی بیان ہوئے ہیں یہ سورے کے اندر. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس سورے کا نام ہی جو ہے سورۃ الانبیاء پیغمبروں کے نام سے رکھا ہے. یہ سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے رسولوں کے واقعات بیان کرنے کے ساتھ ساتھ کافروں کے جو اعتراضات ہوتے ہیں اس کے جوابات اللہ تعالیٰ نے دیے. پیغمبروں کے زندگیوں کو بیان کرنے کے بعد پیغمبروں پر ایمان لانے کے فائدے بیان کیے. پیغمبروں پہ ایمان نہیں لانے کے بجائے اگر ٹھکرایا جائے تو اس کا انجام کیا ہوگا اللہ نے اس کو بھی بیان کیا. تو انہی آیتوں میں سے ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30 پر 4. پہلے آیت کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ. اے نبی، ہم نے آپ سے پہلے کسی بھی انسان کو ہمیشہ کی زندگی نہیں دی. أَفَإِن مِّتَّ، کیا اگر آپ مر جائیں گے، فَهُمُ الْخَالِدُونَ، تو کیا یہ لوگ ہمیشہ رہنے والے ہیں؟ ہرگز نہیں ہیں. پھر آگے اللہ نے فرمایا بعد کی آیت میں: كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، ہر انسان کو ایک نہ ایک دن مرنا ہی ہے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، باقی ہم جو دنیا میں تمہیں زندگی دیے ہیں وہ خیر اور شر یعنی اچھائی اور برائی کا ایک امتحان ہے، ایک آزمائش ہے. اسی لیے ہم نے تم کو دنیا میں بھیجا ہے، ورنہ ایک دن ہر ایک کو مرنا ہے. یہ قرآن مجید کی اس آیت کا ترجمہ رہا. یہ ترجمے کے بعد ہمیں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آیت اللہ کے نبی سے خطاب کر کے اللہ تعالیٰ نے نازل کی کہ اے نبی، آپ سے پہلے ہم نے کسی بھی انسان کو ہمیشہ کی زندگی نہیں دی. ہوا یہ کہ مکے کے مشرک لوگ اپنے دل میں ارادے کرتے تھے، ان کی تمنائیں تھیں، کیا کہہ کر کہ اگر تھوڑا سا انتظار کر لیں گے تو یہ رسول، یہ محمد دنیا سے چلے جائیں گے، انتقال ہو جائیں گے، تو انہوں جب مر جائیں گے تو یہ دین ختم ہو جائے گا، یہ دین مٹ جائے گا. تو تھوڑا سا انتظار کر لیں گے تو ان کے مرنے سے سب پورا دین جو ہے، دین کا دبدبا، دین کا غلبہ سب ختم ہو جائے گا. تو ایسا اپنے دل میں وہ تمنائیں کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر کے بتایا کہ تم جس نبی کی موت کی تمنا کر رہے ہو اس کو بھی موت آنے والی ہے اور تم کو بھی موت آنے والی ہے. ایسا نہیں کہ وہ مرنے کے بعد تم باقی رہنے والے ہو. اسی لیے اللہ نے کہا: أَفَإِن مِّتَّ
فہم الخالدون، اگر آپ مر جائیں گے تو کیا یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے؟ نہیں ہے. آپ جیسے لوگ آپ کی موت کی تمنا کر رہے ہیں ویسے ان کو بھی موت آنے والی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی بات اس آیت کے ذریعے سے یہ بتائی کہ اے نبی آپ کو بھی موت آنے والی ہے اور ان کو بھی موت آنے والی ہے، لیکن کسی کی موت سے یہ دین جھکنے والا نہیں ہے، یہ دین ہمیشہ کم ہونے والا نہیں ہے. آپ نبی تھے، نبی کی حیثیت سے دنیا میں آئے، اللہ کا پیغام پہنچائے، اور پھر آپ کو ایک دن مرنا ہے، لیکن آپ کے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا یہ دین ہمیشہ قیامت تک غالب رہے گا. اللہ تعالیٰ نے دوسری آیتوں میں فرمایا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، نبی آئے ہی اسی لیے دنیا میں کہ دین کو غالب کریں، تو نبی کے مرنے سے دین ختم نہیں ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ نے بات بتائی. اس آیت کو سامنے رکھ کے آج آپ کے سامنے 3 باتیں رکھنی ہیں. پہلی بات یہ رکھنا ہے کہ یہ آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کو بھی موت ہوئی. قرآن کی یہ آیت کا ترجمہ آپ کسی بھی اردو میں یا کسی بھی دنیا کی مشہور زبان میں اٹھا کے دیکھ لیں، ہر ایک نے موت سے، انتقال سے تعبیر کیا ہے. اَفَإِن مِتَّ، اے نبی اگر آپ مر جائیں گے، آپ کو موت آئے گی. بلکہ اس سے کھلے الفاظ سورہ زمر میں اللہ نے فرمایا اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اے نبی ایک دن آپ بھی میت، یعنی آپ کو بھی موت آنے والی ہے اور یہ لوگ بھی مرنے والے ہیں. تو موت یہ انسان کو ایک نہ ایک دن آنے والی ہے. ہاں ایک فرق ہے عام انسان کی موت میں اور پیغمبروں کی موت میں. عام انسان کی جب موت کا وقت آتا ہے تو اس کی موت فوراً آ جاتی ہے، نہ اسے اختیار ہوتا ہے، نہ اسے معلوم ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہے. جبکہ پیغمبروں کو معلوم ہوتا ہے، پیغمبروں کو اختیار دیا جاتا ہے. اختیار یعنی کہ ایک چوائس دی جاتی ہے دنیا میں رہنے کی یا پھر اللہ تعالیٰ سے ملنے کی. یہ ہر پیغمبر کو دی گئی، خود ہمارے نبی کو بھی ایسا اختیار دیا گیا. قرآن مجید کا ایک سورہ ہے سورۃ النصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح. یہ پورا سورہ جب نازل ہوا تو اللہ کے نبی یہ سورہ پڑھ کے لوگوں کو سنائے. سنانے کے بعد اللہ کے نبی نے لوگوں سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو اختیار دیا. کیا اختیار؟ وہ چاہے تو دنیا کی نعمتوں میں، دنیا کے آرام میں رہ سکتا ہے، یا پھر اللہ کے پاس جو انعامات ہیں، جو نعمتیں ہیں، چاہے تو ان کو بھی اختیار کر سکتا ہے. پھر اللہ کے نبی نے آگے کہا کہ جب اللہ نے اس بندے کو اختیار دیا تو اس بندے نے دنیا کی نعمتوں کے مقابلے میں آخرت میں رب کی نعمتوں کو ملنے پہ راضی ہوا اور اس کی خواہش ہوئی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو حاصل کرے گا. تو اللہ کے نبی نے اس بندے کے بارے میں کہا کہ اس بندے نے دنیا کے بجائے اللہ سے ملنے کو ترجیح دی. جب یہ بات اللہ کے نبی نے بتائی، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ رونے لگے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جب رونے لگے تو ساتھ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تعجب ہوا کہ یہ بوڑھا انسان، یہ بزرگ انسان کیوں رو رہا ہے. اللہ کے نبی ایک بندے کے بارے میں بول رہے ہیں اور یہ بوڑھا انسان رو رہا ہے. بعد میں جب اللہ کے نبی کا انتقال ہوا تو پتہ چلا کہ وہ بندہ کوئی اور نہیں تھے، خود اللہ کے نبی تھے. خود اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا، اگر آپ چاہیں تو دنیا میں اور رہ سکتے ہیں، دنیا کی زندگی میں آپ کو موقع ملنے والا ہے. نہیں، اگر آپ ملنے کے لیے آنے والے ہیں، یعنی رب سے ملاقات کی تمنا آپ کو ہے، تو آپ کو ہم بلا لینے کے لیے تیار ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے جانے کو ترجیح دی. تو جس بندے کا ذکر اللہ کے نبی نے لوگوں کے سامنے کیا وہ بندے کوئی اور نہیں تھے، خود اللہ کے نبی تھے. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب ہمیں اس بات کا یقین ہوا کہ ہم میں سب سے زیادہ علم اور اللہ کا ڈر رکھنے والے ابو بکر ہیں. اللہ کے نبی یہ واقعہ صحابہ کرام کے سامنے بیان کر رہے ہیں جس میں کبارے بڑے بڑے صحابہ بھی ہیں، لیکن علم کی جو سمجھ، علم کا جو فہم ابو بکر کو تھا وہ کسی اور کو نہیں ہوا. اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ یہی سوچ کے رونے لگے. تو یہ پوری حدیث جو ہے صحیح بخاری میں ہے، حدیث نمبر 460/6 ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ پیغمبروں کے لیے یہ الگ بات ہے، پیغمبروں کو اختیار دیا جاتا ہے موت کے لیے.
تو یہ ایک اختیار پیغمبروں کے لیے ہے. باقی موت کے حساب سے ہر ایک کو موت آنے والی ہے. دنیا میں ہر آنے والا انسان موت کا مزہ چکھنے والا ہے. یہ قرآن کا فیصلہ ہے, اس فیصلے سے کوئی بھی الگ نہیں ہے. تو خود ہمارے پیغمبر, ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ اس دنیا میں پیغمبر کی حیثیت سے آئے, زندگی گزارے. اپنی عمر گزارنے کے بعد انہیں موت ہوئی, جیسا کہ قرآن کی اس آیت سے یہ بات صاف معلوم ہوتی ہے. دوسری بات یہ کہ جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ موت ہر ایک کو آنے والی ہے, آئے گی, تو اس میں سب ہیں, انسان بھی ہیں اور پیغمبر بھی ہیں. بعض لوگ جو ہے حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں بہت سارے گمان رکھتے ہیں, خاص کر کے جو لوگ صوفی ٹائپ کے ہیں. صوفی مطلب وہی درگاہوں کو پوجنے والے, ماننے والے. تو ان کو خضر علیہ السلام سے خاص تعلق, وہ ان کے پاس ایک الگ علم تھا, وہ سمندر میں رہتے ہیں, ان کو موت نہیں ہوئی. وہ ایسی بہت ساری باتیں خضر علیہ السلام کے بارے میں لوگ مشہور کر کے رکھے ہیں, جبکہ حقیقت یہ ہے کہ خضر علیہ السلام بھی زندہ نہیں ہیں. خضر علیہ السلام بھی اپنی زندگی جیے اور اس کے بعد ان کا بھی انتقال ہوا. آپ دیکھیں موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ کب کا ہے. اللہ کے نبی اس کے لیے بہت سارے دلائل ہیں قرآن میں, حدیث میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بدر کے موقع پر, بدر کی لڑائی صبح ہونے والی تھی, تو رات میں ایک دعا کی. دعا کیا تھی؟ اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ فلن تعبد ابدا. اے اللہ, اگر یہ مٹھی بھر جماعت یعنی یہ مسلمان اگر آج مر جائیں, جنگ میں اگر ان کو قتل کر دیا جائے, تو اے اللہ تیری عبادت کرنے والا اس پوری دنیا میں کوئی نہیں ہوگا, پوری زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. تو اللہ کے نبی صاحب بول رہے ہیں کہ اگر یہ مٹھی بھر جماعت اگر ختم ہو جائے تو پھر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں تھا. تو اگر خضر علیہ السلام زندہ ہوتے تو اللہ کے نبی بولتے کہ یہ مٹھی بھر جماعت مر گئی تو مر گئی, تیری عبادت کرنے والے دنیا میں اور بہت سارے ہیں, اس دھرتی پہ اور بہت سارے ہیں. لیکن نہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر یہ ختم ہو جائے تو پھر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں بنے گا. اس سے محدثین نے اس بات کا استدلال کیا کہ خضر علیہ السلام زندہ نہیں ہے. اگر خضر علیہ السلام زندہ ہوتے تو اس سے بڑی بات اہل علم نے یہ بتائی کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ پیغمبر کے نازل ہونے کے بعد پیغمبر پر ایمان لانا اور ان کی اتباع کرنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے. ایک واقعہ جو ہے ہم بہت پہلے آپ کے سامنے بیان کیے تھے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ کے نبی کیا بولے تھے معلوم؟ لو کان موسیٰ حیا, اگر آج بھی موسیٰ زندہ ہوتے تو انہوں کس کے طریقے پہ ہوتے؟ میرے طریقے پہ. بولے ما وسعہ الا اتباعی, میری پیروی کرنے کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوتا. اگر زندہ ہوتے تو اللہ کے نبی بولنا تھا کہ موسیٰ اور خضر بھی بول کے. تو اللہ کے نبی خود جانتے تھے کہ خضر بقید حیات نہیں ہیں, وہ انتقال ہو چکے ہیں. اگر وہ زندہ بھی ہوتے تو اللہ کے نبی کے زمانے میں مکے میں آنا, آپ پہ ایمان لانا واجب تھا, اس لیے کہ آپ دنیا میں نبی کی حیثیت سے بھیجے جانے کے بعد کسی بھی انسان کے لیے جو اس کی سمجھ رکھتا ہے ایمان سے مکرنا خلاف ہے, ایک گناہ ہے, گناہ کبیرہ ہے. تو ایسی بہت ساری دلائل ہیں, جو خود قرآن مجید کی یہ آیت سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30/4 بھی اسی بات پر دلیل ہے. تو بہرحال حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں بھی ایسا عقیدہ رکھنا ہرگز درست نہیں ہے. ایک تیسری بات خضر علیہ السلام سے جڑی ہوئی بھی اور الگ سے بھی, کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں ایک بات بتاتے ہیں. بات غور سے سنیے. اللہ کے نبی یہ واقعہ جو ہے ابھی جو بیان کرنے جا رہا ہوں, امام بخاری نے بھی بیان کیا اپنی کتاب میں, امام ابو داؤد نے اپنی کتاب میں بھی اس کو بیان کیا ہے. حدیث نمبر 4340/8 ہے. حضرت عبداللہ بن عمر یہ حدیث بیان کرنے والے راوی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد اللہ کے نبی ہماری طرف متوجہ ہوئے, اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بتائی. بات کیا تھی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ارأیتکم لیلتکم ہذہ, کہ اے لوگو اس رات کو یاد رکھو,
یہ رات کا حساب رکھو. کیوں؟ فَإِنَّهُ لَا يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ عَلَى رَأْسِ 100 سَنَةٍ. اللہ کے نبی نے فرمایا آج کی رات جو اس وقت زندہ ہے زمین پر، آج سے ٹھیک 100 سال کے بعد ان میں سے کوئی بھی باقی نہیں رہے گا، ان میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا. یہ اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کو یہ رات یاد رکھو، اس رات کا حساب رکھو، یہ بات بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ آج سے ٹھیک 100 سال کے بعد اس وقت جو زمین پر موجود ہے، 1 سال کے بعد ان میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا. کوئی بھی اس وقت زمین پہ جو ہے، اس وقت 100 سال کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ بات بولتے وقت جو لوگ موجود تھے، اللہ کے نبی نے کہا کہ 100 سال کے بعد کوئی باقی نہیں رہے گا، 100 سال کے اندر اندر سب مر جائیں گے. اور ہوا بھی ایسے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال ہوتے ہیں، اس کے بعد سے حساب لگائیں آپ، 10 ہجری سے شروع کریں، 10 ہجری سے لے کر کے آپ 100 سال تک جائیں. 10 ہجری سے حساب کرتے ہوئے آگے 100 سال بولے تو 110 ہجری. آپ کو معلوم ہے آخری صحابی جو انتقال ہوئے، سب سے آخری میں جو صحابی انتقال ہوئے، کون ہوئے جی انتقال؟ انعام ملے گا. کون ہوئے انتقال؟ سب سے آخری میں انتقال ہونے والے صحابی، صحابہ کرام میں سب سے آخر میں. نہیں، قریب نہیں. اور کوئی ہے جی؟ نہیں ہے کوئی ہے جی. سب سے آخری میں انتقال ہونے والے صحابی ہیں حضرت ابو الطفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ عنہ. یہ ان کا نام ہے. یہ صحابی سب سے آخری میں انتقال ہونے والے ہیں. انہوں کب انتقال ہوئے؟ 110 ہجری. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث اپنی زندگی کے آخری عمر میں، یعنی کہ 10 ہجری میں بیان کر رہے ہیں. 10 ہجری کے بعد سے لگاتار 100 سال بولے تو 110 ہجری. اور آخری صحابی بھی انتقال کب ہوتے ہیں؟ 110 ہجری کے اندر. یعنی کہ 100 سال کی پیریڈ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، اللہ کے نبی کی یہ بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ گواہی جو ہے 100 سال کے اندر پورے طریقے سے مکمل ہوتی ہے. اور پھر 100 سال کے بعد کوئی بھی دنیا میں نہیں بچتا ہے جو نبی کے زمانے میں اس وقت زندہ تھے جب اللہ کے نبی یہ حدیث بولے. یہ شرط ہے، یہ حدیث جس وقت اللہ کے نبی بولے اس کے بعد سے لے کر 100 سال کے اندر سب ختم ہوتے ہیں. یہاں تک کہ صحابہ کرام کی بڑی جماعت آخری صحابی بھی 100 سال کے اندر ہی ختم ہوتے ہیں. تو کہنا کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اور پھر صحابہ کرام کے بارے میں بھی بتاتے ہیں کہ موت ہر ایک کو آنی ہے. خود اللہ کے نبی اپنے بارے میں بول رہے ہیں کہ اس وقت زمین پہ جو ہے آئندہ 100 سالوں کے بعد کوئی باقی نہیں رہے گا. مطلب مریں گے، موت آئے گی، دنیا سے چلے جائیں گے، دنیا سے رخصت ہوگی. تو یہ قرآن کا اور احادیث کا صحیح عقیدہ ہے کہ موت ہر انسان کو آنے والی ہے، اس سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے. اگر کسی کو چھٹکارا ہوتا تو پیغمبروں کو ہوتا، لیکن پیغمبروں کو بھی نہیں ہوا. پیغمبروں کو بھی اس دنیا سے انتقال کرنا پڑا، ان کو بھی موت آئی اور اپنی طبعی فطری موت پہ وہ بھی دنیا سے رخصت ہوئے. تو قرآن کی یہ آیت سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30/4 اور 30/5 انسان کی دنیا کی زندگی کے مقصد کو بھی بتاتی ہے. اور پھر ہر انسان کو مرنا ہے ایک دن، اس مرنے کے بعد حساب و کتاب کے بارے میں فکر کتنی ہے، توجہ کتنی ہے، یہ پیغام بھی یہ 2 آیتیں دیتی ہیں. دعا ہے رب العالمین سے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سبھی کو بھی قرآن حدیث کے حساب سے اپنا عقیدہ درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے نبی کے بارے میں، اللہ کے نبی کی موت کے بارے میں قرآن کا جو فیصلہ ہے اس فیصلے کو تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ فیصلہ تسلیم کرنے میں کوئی گستاخی نہیں ہے، یہ عقیدہ ہمیں قرآن حدیث سکھاتا ہے، یہی عقیدہ ہمیں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی اعلان کیے ہیں سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.